نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصلی علی روح محمد فی الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور سماعت فرمانے والی میری مذہبی دینی اسلامی بہنوں بیٹیوں، آج کی یہ تقریب سعید بھائی کاشف صاحب کی صاحبزادی کے حفظ قرآن کی مبارک تقریب ہے۔ یوسف صاحب کی پوتی ہے اور حفظ قرآن کی یہ مبارک تقریب ہے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی نعمت دنیا میں بہت اونچی اور بڑی نعمت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، سامنے سے ایک صاحب گزرے، ظاہراً کوئی لباس، وضاقتہ، رہن سہن اتنا اونچا اور اعلیٰ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ یہ صاحب جو ابھی آپ کے سامنے سے گزر کر کے گئے ہیں، ان کے بارے میں آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک عام سے انسان ہے، معاشرے میں کوئی زیادہ وزندار نہیں ہے، یعنی اگر کہیں یہ پیغام نکاح بھیجیں
تو کوئی ان کے پیغام نکاح کو قبول نہ کرے. اگر یہ کسی کی سفارش کریں تو کوئی ان کی سفارش مانے نہ. اور لوگ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی کوئی زیادہ اپنے لیے سعادت اور خوشبختی نہیں سمجھتے. بس ایک عام سے انسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب اور گزرے. آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو صاحب ابھی گزرے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسے ذی اثر ہیں، ایسے وضع والے آدمی ہیں کہ اگر یہ کسی کی سفارش کریں تو قبول کی جائے، ان کی سفارش کو کوئی رد نہ کرے. اگر یہ کہیں پیغام نکاح بھیجنے تو ان کا پیغام نکاح قبول کیا جائے. صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول کی جائے، اگر یہ پیغام نکاح بھیجیں تو قبول کیا جائے. لوگ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، یہ جو صاحب جن کے بارے میں آپ یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں ان جیسوں سے زمین و آسمان کا خلا بھر جائے، ان جیسوں سے پوری زمین بھر جائے، سب مل کر بھی پہلے جیسے انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ فرق کیوں؟ پہلا جو شخص گزرا یہ صاحب ایمان تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، حضور سے محبت کرنے والا تھا، قرآن پر ایمان رکھنے والا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والا تھا، شب و روز اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر اپنا خون پسینہ بہانے والا تھا، اور دوسرا انسان ایمان سے خالی تھا. تو فرمایا کہ جو ایمان سے خالی لوگ ہیں ساری کائنات کے انسانوں کو جمع کر دیا جائے ایک ایمان والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس سے اندازہ کریں کہ ایمان کی کیا طاقت ہے اور ایمان کی کیا قیمت ہے. پھر ایمان والے تو لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں. ان ایمان والوں میں جنہیں اللہ نے اپنی خاص صفت دے دی، کلام اللہ دے دیا، قرآن جیسی دولت دے دی، ان کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ یہ قرآن پاک ہر ایک کو نہیں، ہر ایک کو نہیں. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. آپ نے ہیرے جواہرات کسی کے پاس رکھوانے ہیں اور کچھ دنوں کے لیے سفر پر جانا ہے، تو
آپ پورے محلے میں نظر ڈالتے ہیں کہ کون اس لائق ہے کہ جس کے پاس میں یہ قیمتی دولت رکھواؤں، ہیرے جواہرات جس کے حوالے کروں اور وہ اس کی حفاظت پورے طور پر کر سکے۔ پورے محلے پر نظر ڈالتے ہیں، ہزاروں میں آپ کو کوئی ایک آدمی ایسا لگتا ہے، نظر آتا ہے جس پر آپ کا دل ٹھکتا ہے اور آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ آپ ہیرے جواہرات کی پوٹلی اس کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں یہ میری پوری زندگی کی متاع ہے، یہ پوری زندگی کی پونجی ہے۔ خیال رکھنا، اس کی پورے طور پر حفاظت کرنا۔ میرے عزیزو، رب ذوالجلال بھی اپنا کلام اسی سینے میں اتارتے ہیں جس کے بارے میں خلاق عالم کو یہ علم ہے کہ یہ اس لائق ہے کہ ہماری اس قرآن کی اور ہماری اس دولت کی اور ہماری اس نعمت کی قدر کر سکے۔ تو قرآن پاک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے بندوں میں سے جنہیں ہم چنتے ہیں انہیں یہ کلام اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ایمان کے بعد قرآن پاک کی دولت بہت بڑی نعمت ہے۔ جس گھرانے کو مل جائے، جس قوم کو مل جائے اور جس گھرانے میں کسی شخص کو مل جائے تو پورا گھرانہ اس کی برکت سے معزز اور محترم بن جاتا ہے۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ ہمارے گھرانوں میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ اگر دور کا رشتہ دار اس کی نسبت کہیں اونچے خاندان سے ہو جائے، وزیر اعظم سے ہو جائے، چیف آف آرمی سے ہو جائے، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا رشتہ دار ہے، وہ تو فلاں کا، اس کی نسبت تو فلاں کی طرف ہو گئی، اس کا تعلق تو فلاں کے ساتھ ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، جس کی نسبت خلاق عالم رب ذوالجلال کے ساتھ ہو گئی قرآن کے ذریعہ سے، اس سے اونچا کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صاحب قرآن، حافظ قرآن کا مقام یہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہیں کھا سکے گی، اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکے گی، اس پر حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن جہاں دنیا حساب و کتاب کی پریشانی سے دوچار ہوگی، یہ مشک اور کستوری کے ٹیلوں پر ہوگا۔ اس سے اونچا کیا مقام ہوگا؟ لیکن میرے عزیزو، اصل امتحان اب ہے۔ اللہ نے تو ہم پر کرم فرمایا، ہمیں اپنی بہت ہی قیمتی نعمت دولت دے دی، اس کی کما حقہ قدر کرنا یہ اب ہمارے ذمہ ہے۔ ہم اللہ کے اس انتخاب پر پورے اتر آئیں، اس کی کما حقہ قدر کر لیں۔ اس کی قدر کیا ہے؟ اس کی قدر یہ ہے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو دستور حیات بنایا جائے، اس کے حلال کو حلال جانا جائے، اس کے حرام کو حرام جانا جائے۔ جس نے اس کی قدر کر لی، قسم کھا کر کے کہا جا سکتا ہے جب کل کہاں پریشانی کا عالم ہوتا تو یہ قرآن انسان کا ہاتھ پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے آئے گا اور کہے گا، اے اللہ، دنیا میں انہوں نے میرے ساتھ اپنا دوستانہ نبھایا، آج میں ان کے ساتھ اپنا دوستانہ نبھانا چاہتا ہوں، میں ان کی سفارش کرتا ہوں، ان کی میری سفارش قبول فرما لیجیے۔ اللہ اس کی قرآن کی سفارش قبول فرما کر مغفرت فرما دیں گے۔ اور حافظ، اس کے ذریعے سے تو نہ جانے کتنے لوگوں کے اللہ مغفرت فرمائیں گے۔ تو دل کی گہرائیوں سے اس بچی کے والدین کو، ددحال کو، ننحال کو، پورے گھرانے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور پوری زندگی قرآن پاک کو یاد رکھنے کی، پڑھتے رہنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام بہنوں سے، بھائیوں سے میری درخواست ہے، مسلمان ہونے کے ناطے سے قرآن پاک کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ یہی ایک کتاب ہے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے سہارا ہے، ہمارے لیے جائے پناہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہمارے لیے جائے پناہ نہیں ہے۔ قرآن پاک، اس سے اگر اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، دنیا میں بھی مشکلات میں اللہ اس کی برکت سے ہمیں نکال دیں گے، آخرت کی مشکلات سے بھی اللہ اس کی برکت سے ہمیں نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر ایک دفعہ میں دل کی گہرائیوں سے پورے گھرانے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس بچی کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کو اللہ تعالیٰ پورے گھرانے کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے آج کی اس مبارک تقریب کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ قبول فرما لیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ پاک اپنے کرم سے اس بچی کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اس بچی کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے اس بچی کی بھی، اس کے والدین کی، ددحال کی، ننہال کی، پورے گھرانے کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے، نجات کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ اس بچی کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے یا اللہ پاک تمام شرکائے مجلس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ آج کی اس مبارک مجلس میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں یا اللہ پاک مستورات، یا اللہ پاک مرد، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ آپ تو کریم ہیں، اے اللہ آپ تو کریم ہیں، اپنے کرم سے سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جن اساتذہ نے اس بچی پر محنت کی ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اس بچی کو جیسے محنت سے اس نے پڑھا ہے، ایسے ہی پوری زندگی ہمیشہ اسے پڑھتے رہنے کی، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس بچی کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے دونوں جہانوں میں عزت عظمت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک بھائی رضوان، ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ اس بچے کے حفظ قرآن کی برکت سے ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ اور جتنے بھی اس بچی کے اعزاء اقربا میں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے، سب کے قبور کو نور اور رحمت سے منور فرما دیجیے۔ اے اللہ اس بچے کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک خاص طور پر یوسف صاحب کے گھر والے اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اس بچے کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہمیں ہر طرح کی آفات اور بلیات سے محفوظ فرما دیجیے، ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو بچے، طلبہ اور طالبات جہاں جہاں بھی حفظ قرآن کے مبارک عمل میں لگے ہوئے ہیں سب کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیجیے۔ اے اللہ جو اس بچی سے چھوٹے بہن بھائی حفظ قرآن کے مبارک عمل میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ انہیں بھی حافظ عالم بعمل بنا دیجیے۔ اے اللہ والدین کی محنتوں کو، کاوشوں کو، خدمات کو قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک آج کی اس مبارک تقریب کے انعقاد میں والدین کی اور جتنے بھی خاندان کے لوگوں کی محنتیں، کوششیں، خدمات ہیں سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما دیجیے۔
اے اللہ اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہر طرح کی عافیتیں خیر مقدر فرما دیجیے، ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اس بچی کے نصیب بہت ہی اچھے فرما دیجیے، اے اللہ اس بچی کے نصیب بہت ہی اچھے فرما دیجیے، ڈھیروں خوشیاں نصیب فرما دیجیے۔ اس بچی کو والدین کے لیے، پورے خاندان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے، اے اللہ بہترین صدقہ جاریہ فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، ہم سب کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، بن مانگے عطا فرمائیے، اپنی شایان شان نصیب فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔